جو اس کے حکم سے پیچھے رہتے ہیں، یہ کہ انہیں کوئی بڑا فتنہ پہنچے یا دردناک عذاب پہنچے۔ قرآن مجید فرقان حمید 18واں پارہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے۔ ماہ شعبان کی مناسبت سے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہوں گا۔ پچھلے خطبات کے اندر ماہ رجب کے حوالے سے اور ان کی بدعات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ نے سماعت فرمائی تھی۔ محترم بھائیوں، کوئی بھی نیک عمل یا نیکی اس وقت تک ہمیں نہیں کرنی چاہیے جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، کیونکہ نیکی اور نیک عمل وہی کہلائے گا جب تک قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں جس نیکی کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ یہ نیکی بہت بڑی ہے، اس نیکی کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو ہم اس نیکی کو کرتے ہیں اور اس نیک عمل پر عمل کرتے ہیں، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آیا یہ نیکی کتاب و سنت کے اندر ہے کہ نہیں، اور شریعت نے اس کو نیک عمل کہا ہے کہ نہیں کہا۔ تو اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ کتاب و سنت کے اندر جو بھی چیز ثابت ہو جائے تو وہ پھر نیکی بھی بن سکتی ہے، عمل بھی بن سکتا ہے، لیکن جب تک کتاب و سنت سے وہ ثابت نہ ہو وہ نیکی نہیں بن سکتی، عمل نہیں بن سکتا۔ کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت آپ نے سنی، اس میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان کو آگاہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کی مخالفت یا حکم کے پیچھے رہنے سے، کیونکہ اللہ کی طرف سے دنیا میں ان پر کوئی فتنہ، کوئی آفت آ سکتی ہے، اور آخرت کے اندر کوئی المناک دردناک عذاب مل سکتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ 3 مہینے جو مسلسل چل رہے ہیں اور 1 مہینہ آنے والا ہے، یہ 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان کے، ان 3 مہینوں کے اندر ہمارے ہاں بڑی بڑی بدعات پائی جاتی ہیں۔ یہ 3 مہینے ان کے اندر بڑی بڑی خرافات اور ضعیف احادیث بیان کی جاتی ہیں، جبکہ 1 مہینہ حرمت والا مہینہ تھا، رجب کا مہینہ، اور آنے والا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ ان مہینوں کے اندر بھی ہم بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں اور خرافات کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ 3 مہینے تو مسلسل، لیکن اور 3 مہینے بھی ہیں، ایک محرم کا مہینہ اور دوسرا سفر کا مہینہ اور تیسرا ربیع الاول کا مہینہ۔ 3 مہینے وہ اور 3 مہینے یہ، سمجھے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے ہم 6 مہینوں کے اندر کیا ہے، بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔
سال کے 12 مہینوں میں سے ہم نے 6 مہینے ایسے دیکھے ہیں کہ جس کے اندر امت مسلمہ زیادہ سے زیادہ بدعات پر عمل کرتی نظر آ رہی ہے، اور کچھ علماء کرام نے صرف شعبان کی بدعتیں شمار کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شعبان کے مہینے کے اندر تقریباً 30 بدعات پائی جاتی ہیں۔ ایک شعبان کا مہینہ جس کے اندر اس قدر بدعات ہیں کہ انہوں نے گنتی کی شمار کیا تو تقریباً 30 بدعات بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور المیہ تو یہ ہے کہ آج ہم سنتوں پر عمل نہیں کر سکتے، آج سنتوں پر عمل کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن بدعتوں کو سنت سمجھ کر ہم بڑی آسانی سے عمل کرتے ہیں۔ المیہ تو یہ ہے کہ جو بدعات ہیں ہم انہیں سنت سمجھ کر عمل کرتے ہیں، انہیں اچھا عمل سمجھ کر ہم عمل کرتے ہیں، تو یہ کتنا المیہ ہے کہ سنتیں ہم نہیں اپنا سکتے، سنتیں آج ہم پر بھاری نظر آتی ہیں، لیکن بدعات کو ہم سنت کا لبادہ اوڑھ کر اور ان کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اور ہم صدقے کا کھانا نہیں کھاتے، صدقے کے کھانے سے ہم پرہیز کرتے ہیں کہ صدقے کا کھانا ہے، ہم لوگ صدقے کا کھانا نہیں کھاتے، لیکن بدعات کا کھانا ہم کھا جاتے ہیں۔ ہم بدعات کے کھانے سے احتیاط نہیں کرتے، زکوٰۃ کا مال ہو ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے جائز نہیں، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ کی ہم پر نعمتیں ہیں، لہذا ہم زکوٰۃ کا مال اپنے اوپر جائز نہیں سمجھتے، جبکہ بدعات کا مال ہم جائز سمجھتے ہیں۔ بدعات کے مال کے حوالے سے ہم جائز قرار دے کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے سچ کہا، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا ان لوگوں کے لیے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے اللہ کے حکم کے بغیر دین کو گھڑا ہے؟ کیا ایسے شرکاء، ایسے شریک اللہ کے حصے دار ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے اللہ کے اذن کے بغیر دین کو گھڑ کر پیش کیا اور یہ اس پر عمل کر رہے ہیں؟ جبکہ محترم بھائیوں، یہ بڑی سخت وعید ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دھمکی ہے کہ جنہوں نے ان کے لیے شریعت سازی کی ہے، ان کے لیے دین کو بنا کر پیش کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سختی کے انداز میں لوگوں کو ڈانٹا ہے۔ آج اگر ان چیزوں کو دین بنا کر پیش کیا جائے، اگر ایسے اعمال کو دین بنا کر پیش کیا جائے، تو یقیناً یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، کسی بھی عمل قبول ہونے کے لیے، کسی بھی نیکی کو قبول کروانے کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ 3 بنیادی شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے، نیکی کرنے والے کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ نیکی جو کر رہا ہے اس کے اندر ایمان ہو تب نیکی قبول ہوگی، اگر نیکی کرنے والے کے اندر ایمان نہیں، اس کی نیکی قبول نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا، جو نیکی کر رہا ہے وہ کتاب و سنت کے موافق ہونی چاہیے، وہ نیکی کتاب و سنت کے مطابق ہو تب قبول ہوگی، اگر وہ نیکی قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے وہ نیکی قبول نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری شرط یہ ہے، اس نیکی کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، تب نیکی قبول ہوگی۔ تو ہر نیکی، ہر
لیے یہ 3 شرائط جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہے کہ انسان کے اندر ایمان ہو اور اس کا عمل، اس کی نیکی قرآن اور سنت کے مطابق ہو اور ریاکاری سے دور ہو، دکھلاوے سے محفوظ ہو، تب وہ نیکی وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ امید بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ ماہ شعبان کے اندر جو کہ یہ مہینہ اس لحاظ سے مقدس ہے کہ رمضان کا پڑوسی ہے، کیونکہ ماہ رمضان آنے والا یہ اس کا پڑوسی مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کیا۔ آپ نے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھے ہیں۔ کبھی آپ نے پورا مہینہ رکھا، کبھی آدھے سے زیادہ رکھا اور کبھی آپ نے اس سے بھی زیادہ رکھا۔ اس مہینے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے کہ آپ نے روزوں کا اہتمام کیا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر سال کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ سنن نسائی اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں اس مہینے کے اندر میرے عمل اللہ کے ہاں پیش ہوں تو مجھے روزہ ہو۔ تو روزہ رکھنا اس مہینے میں آپ کی سنت ہے۔ روزوں کا اہتمام کرنا یہ آپ کا طریقہ ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ہمارے ہاں ایک رات جو 15ویں تاریخ کی رات شمار کی جاتی ہے، اس رات کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت، اس کا مقام بہت بڑھ چڑھ کر بیان کیا جاتا ہے۔ اس رات کو ہم مسلمان جانتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں اور نہ جانے کیا سے کیا اس رات کو اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور 15 تاریخ شعبان کی اس میں روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ رات کو قیام جاگنا، شعبان کی 15 تاریخ کی رات اور دن کا روزہ رکھنا، اس حوالے سے ہمارے ہاں بہت کچھ بیان بھی کیا جاتا ہے اور پیش بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن محترم بھائیوں، دعوت فکر ہے، اگر یہ احادیث صحیح درجے کی مل جائے قیام کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، پھر تو مجھے آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ احادیث صحیح ثابت نہ ہو اور ان کے اندر کمزوری نہ ہو، اور اگر یہ کمزور ہو، ضعیف ہو، تو پھر ان پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر تو اس کے حوالے سے وعید موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آپ فرماتے ہیں اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ سخت وعید موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، جو سنا اس کو آگے بیان کر دیا، اس کی تحقیق نہیں کی کہ آیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں، اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نہیں ملتا، آگے بیان کر دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اس کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے واضح الفاظ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیتا ہے، اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتا اور آگے اس کو پھیلا دیتا ہے، تو یہ آدمی جھوٹا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے محترم بھائیوں۔ تو ہمارا دین اسلام، یہ شریعت محمدیہ، اس حوالے سے ہمیں احتیاط کرنا ہوگا۔ ہمارے اسلاف کے واقعات، ان کے فتاوا، ان کے اقوال اس حوالے سے موجود ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو ابھی آپ نے سنی، اس حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں ایک آدمی آتا ہے اور کہتا
رحمہ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ عمرہ کریں. آگے سے کہتا ہے میں چاہتا ہوں عمرے کا احرام مسجد نبوی سے باندھوں. عمرے کا احرام مسجد نبوی سے باندھنا چاہتا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اچھی بات ہے مسجد نبوی اللہ کے نبی کی مسجد ہے اور اس کے ساتھ ریاض الجنہ ہے, اس کے ساتھ پیارے پیغمبر کا حجرہ ہے, اگر احرام باندھو گے تو اچھی بات ہے. لیکن نہیں, امام مالک رحمہ اللہ نے جب اس کا یہ جذبہ سنا کہ میں احرام مسجد نبوی سے باندھنا چاہتا ہوں, امام صاحب فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے تو کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے, تو کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے. وہ آدمی کہتا ہے اس میں فتنے کی کیا بات ہے, میں مسجد نبوی سے اگر احرام باندھوں گا تو اس میں خرابی کیا ہے, اس میں برائی کیا ہے. یہ تو اچھی بات ہے کہ مسجد نبوی سے جب میں احرام پہنتا ہوں. اگر ہم میں سے آج کوئی پاکستان کا کراچی کا بھائی یہ کہے میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں لیکن عمرے کا احرام فیصل مسجد سے باندھنا چاہتا ہوں. فیصل مسجد بڑی مشہور مسجد ہے, اس کا بڑا نام ہے, میں وہاں سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. کوئی کہے میں بادشاہی مسجد سے احرام باندھ کر جانا چاہتا ہوں. کراچی والا کہے میمن مسجد سے یا گول مسجد سے, کہیں سے بھی میں احرام باندھ کر جانا چاہتا ہوں. اس کا جذبہ اگرچہ ٹھیک ہوگا, اگرچہ اس کے اندر یہ نیکی کا تصور ہوگا, لیکن شریعت میں اس کے جذبے کو توڑنا ہوگا. یہ عمرہ کرنے والا کہاں سے احرام باندھ رہا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے احرام کہاں سے باندھا تھا؟ آپ مدینہ سے روانہ ہوئے, ذوالحلیفہ سے آپ نے احرام باندھا تھا. ذوالحلیفہ مدینے والوں کا میقات ہے, مسجد نبوی نہیں ہے. کسی صحابی کسی تابعی نے مسجد نبوی سے ریاض الجنہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر کے حجرے سے احرام نہیں باندھا تھا. اس آدمی کا یہ ذہن تھا کہ اللہ کے نبی کا حجرہ بھی قریب ہے, ریاض الجنہ مسجد نبوی, اگر یہاں سے احرام باندھوں گا تو میرا عمرہ بڑا اچھا ہو جائے گا. اس میں حج کی بات کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی یہی آیت تکرار کا سورہ نور کی 63 آیت نمبر پڑھتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے سنو, اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت سے باز رہو, کہیں ایسا نہ ہو تم پر بڑی کوئی آفت آ جائے. امام مالک رحمہ اللہ اس کو سمجھاتے ہیں اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے. محترم بھائیو توجہ کیجئے, فرماتے ہیں اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے مسجد نبوی سے احرام نہیں باندھا, آپ نے ذوالحلیفہ کو میقات قرار دیا اور تم فتنے کے اندر جانا چاہتے ہو, اللہ کے نبی کی مخالفت کر کے مسجد نبوی سے احرام پہننا چاہتے ہو. اس سے بڑا اور فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا چاہتے ہو, اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ نیکی, وہ ثواب جس سے اللہ کے پیارے پیغمبر محمود ہو گئے اور آپ اس ثواب کو لینا چاہتے ہو. اللہ کے نبی کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہاں سے نیکی زیادہ ہے, یہاں سے احرام باندھنے کا اجر زیادہ ہے, اور یہ تجھے بات پتہ چل گئی. اس بات سے, اس عمل سے باز آ جاؤ, مجھے ڈر ہے کہ فتنے کا شکار نہ ہو جاؤ. اندازہ کیجئے یہ محدثین, یہ مخلص تھے کتاب و سنت کے ساتھ, پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے, آگے نہیں بڑھتے تھے, اس کے خلاف نہیں کرتے تھے. یہاں رک کر یہ بات میں کہنا چاہوں گا, اکثر بھائی یہ سوال کرتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں یا وہاں جا کر فون کرتے ہیں مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا کیسا ہے, مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا کیسا ہے.
اکثر لوگ اس کا فتویٰ دیتے ہیں ہاں کر سکتے ہو۔ دلیل کیا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وہاں سے عمرہ کیا تھا، جبکہ اہل علم علماء محدثین تابعین صحابہ کرام نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ مسجد عائشہ سے آپ احرام باندھ کر عمرہ کر سکتے ہو۔ اہل علم اللہ سے ڈرنے والے وہ کہتے ہیں یہاں سے عمرہ نہیں ہو سکتا، عمرہ مدینہ سے واپسی ذوالحلیفہ سے کرنا ہوگا، طائف گئے ہو طائف سے واپسی عمرہ ہوگا، یہاں سے جاتے ہوئے جو بھی آپ کو میقات جہاز سے پڑے گا وہاں سے آپ عمرے کا احرام باندھ سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے، مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوگا، احرام پہن کر عمرہ کرنا شرعی نہیں ہوگا۔ جو کرتا ہے اپنی ذمہ داری پہ کرے، جو کرتا ہے اپنی ذمہ داری پہ کرتا ہے۔ ہمارے پاس دلیل موجود ہے، یہ عائشہ نے عمرہ کیا تھا رضی اللہ عنہا، لیکن کیوں کیا تھا؟ ان کی مجبوری تھی، ان کی مجبوری تھی، اللہ کے نبی کے ساتھ حج کے لیے گئی تھی، ان کی مجبوری کے ایام شروع ہو گئے تھے، حج تو کر لیا، ان کا عمرہ لے گیا تھا، وہ عمرہ نہیں کر سکی تھی۔ جب اللہ کے نبی نے واپس آنے کا اعلان کیا تو دیکھا کہ ام المومنین عائشہ رو رہی ہے رضی اللہ عنہا۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ سب نے عمرہ کر لیا اور میں نے عمرہ نہیں کیا۔ تب آپ نے ان کی مجبوری کی وجہ سے فرمایا، ان کے بھائی عبد الرحمن سے کہا رضی اللہ عنہ کہ ان کو لے کر جاؤ، ایک جگہ کا نام لیا کہ وہاں سے ان کو عمرہ کرواؤ۔ آج کل مسجد عائشہ بن گئی ہے، اس نشانی پر کہا کہ ان کو وہاں سے عمرہ کرواؤ۔ ان کے بھائی نے ان کو وہاں سے عمرہ کروایا، لیکن ان کے بھائی کو اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تم بھی احرام پہن لینا۔ اللہ کے نبی نے ان کے بھائی سے نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تم بھی جا رہے ہو بہن کے ساتھ، تم بھی احرام باندھ لینا، تمہارا عمرہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس کے بھائی سے نہیں فرمایا، نہ کسی اور صحابی سے فرمایا، بلکہ صرف عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ تم وہاں سے عمرہ کرو، تمہارا عمرہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد کسی صحابی نے اور کسی آپ کی زوجہ نے وہاں سے عمرہ نہیں کیا۔ ایک مجبوری کا واقعہ تھا تو اس کو بہرحال دلیل نہیں بنایا جا سکتا، تو کوشش کرنی چاہیے مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ میقات جو ہے میقات پہ جا کر وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے۔ مشہور ایک واقعہ بیان کیا ہے امام بیہقی رحمہ اللہ نے، دیگر محدثین نے جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے حوالے سے، مشہور تابعین میں سے ہیں، مشہور تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک آدمی میرے سامنے مسجد میں داخل ہوا، فجر کی اذان ہو چکی تھی، فجر کی اذان ہو چکی تھی، مسجد میں داخل ہو کر اس نے 2 سنتیں پڑھی، 2 فجر کی سنتیں پڑھی، اس کے بعد 2 رکعتیں اور پڑھی، اس کے درمیان دعا کی، پھر 2 رکعت اور پڑھی، 2 کر کے بیچ میں دعا کر کے نماز پڑھتا جا رہا تھا، اور یہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تابعین کے سردار سعید بن مسیب رحمہ اللہ ان کے پاس گئے، کہا بھائی آپ کیا کر رہے ہو، کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ فجر کی 2 سنتیں ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی نفل پڑھنا ثابت نہیں ہے، آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہو، یہ کیوں پڑھ رہے آپ؟ ان پر تنقید کی، ان کو سمجھایا۔ وہ آدمی کہتا ہے آپ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو نوافل پڑھ رہا ہوں، مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا۔ آگے شب برات آ رہی ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، شریعت کے حوالے سے آپ کا ذہن محترم بھائیوں صاف کرنا چاہتا ہوں۔ تو آدمی آگے سے یہ کہتا ہے اللہ نماز پڑھنے پر مجھے عذاب نہیں دے گا، ہاں چوری میں نے کی ہو،
گناہ کیا ہو، میں تو نیک کام کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں۔ سعید مسیب رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں بھی جانتا ہوں لا يعذبك الله على الصلاة ولكن يعذبك الله على خلاف السنة۔ اللہ تمہیں نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، لیکن رسول کی مخالفت کرنے پر عذاب ضرور دے گا۔ آپ رسول کی مخالفت کر رہے ہو، اللہ کے نبی نے 2 سنتیں پڑھی ہیں، اس کے بعد آپ نے نوافل نہیں پڑھے، آپ نوافل پڑھتے جا رہے ہو اور کہتے ہو اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا۔ اللہ نماز پر تو عذاب نہیں دے گا، لیکن رسول کی مخالفت پر جو نماز رسول نے نہیں پڑھی وہ آپ پڑھ رہے ہو، اس پر اللہ آپ کو عذاب دے گا۔ تو محترم بھائیوں، جو نماز، جو رات جس میں قیام کیا جائے اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ ہے منہج، یہ ہے قرآن و حدیث کی دعوت۔ جو اللہ رسول نے کام نہیں کیا، جس رات میں نوافل کا اہتمام نہیں کیا، خاص جاگ کر خاص نوافل نہیں پڑھے، اس میں نہیں پڑھنا ہوگا۔ یہاں کہنا چاہوں گا، کچھ ہمارے بھائی عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھتے ہیں، عصر کی نماز ختم ہوئی 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، 4 پڑھتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ قضا نماز آپ کی رہ گئی ہے، ظہر کی نماز وہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا بغیر کسی سبب کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ نے منع فرمایا ہے کہ عصر کے بعد نوافل نہ پڑھو۔ تو صحابہ اس سے رک کے، صحابہ کرام آپ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ تو محترم بھائیوں، یہی دعوت ہے کہ کیا کرنا چاہیے، بدعات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، کیونکہ ابلیس یہی چاہتا ہے لوگ بدعات کریں، لوگ بدعات کے اندر شامل ہو جائیں۔ جیسا کہ کہا ہے محدثین نے، سفیان ثوری رحمہ اللہ کا نام آیا ہے، وہ فرماتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ۔ فرماتے ہیں ابلیس کو گناہوں سے زیادہ بدعت پسند ہے۔ ابلیس چاہتا ہے لوگ بدعت والے کام زیادہ سے زیادہ کریں۔ گناہ سے بڑھ کر ابلیس بدعت کو پسند کرتا ہے، کیوں؟ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ يُتَابُ مِنْهَا وَالْبِدْعَةُ لَا يُتَابُ۔ کہتے ہیں گناہ سے تو بندہ توبہ کر لیتا ہے، لیکن بدعت سے توبہ نہیں کر سکتا ہے۔ آدمی گناہ کر رہا ہے، کتنا بھی گناہ گار ہو، اس سے آپ سمجھائیں، وہ کہے گا آپ نیک آدمی ہیں، میرے لیے دعا کریں، میں خود شرمندہ ہوں، گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں سکتا، آپ دعا کیجئے اللہ مجھ سے گناہ چھڑوا دے۔ وہ گناہ کو گناہ مانتا ہے، وہ گناہ کو گناہ تسلیم کرتا ہے، آپ سے لڑے گا نہیں، لیکن جو بدعت کر رہا ہے اس کو آپ سمجھائیں، وہ آپ سے لڑے گا۔ میں حق پر ہوں، آپ غلط ہو، آپ بڑے اچھے کام کو برا کہہ رہے ہو، آپ توبہ کرو، آپ اللہ سے ہدایت کی دعا کرو، میں تو ٹھیک ہوں۔ تو کہتے ہیں ابلیس کے نزدیک گناہوں سے بڑھ کر بدعت زیادہ محبوب ہے کہ لوگ بدعات کریں، بدعات والے اعمال کریں تاکہ وہ توبہ نہ کر سکیں۔ ایک شراب پینے والا، چوری کرنے والا، دن آخر اللہ کا ڈر آئے گا، وہ توبہ کرے گا، میں نے غلطی کی ہے، گناہ کی ہے، زندگی کی برباد کیا، لیکن بدعت کرنے والا اس کو اچھا سمجھتا ہے، اس کو دین سمجھتا ہے، اس کو حق سمجھتا ہے، سنت سمجھتا ہے، تو وہ اس سے توبہ نہیں کرے گا۔ اللہ چاہے تو کرے۔ اکثریت یہی ہے کہ جو بدعات کے اندر پڑ جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ان میں شدت آتی ہے، تعصب آتا ہے، اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں اور دوسروں کو غلط کہتے ہیں۔ تو دعوت کی فکر ہے، ماہ شعبان، ماہ رجب، آگے آنے والا رمضان، ان میں زیادہ بدعات کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بچنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، بدعات والے کام نہ کریں۔ نیکی چھوٹی ہو اللہ کے ہاں بڑا اجر ملے گا، قبول ہوگی، لیکن بدعت بڑی کیوں نہ ہو اس کا کوئی عمل نہیں ملنا، کوئی ثواب نہیں ملنا، اور نہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔